الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا نزول کوئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات مولا کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بقدس برام میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جماعت مبارک سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کا انداز۔ حقیقت یہی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا کر دیا اور ہر مسلمان پر اطاعت مصطفیٰ کرنا واجب ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محبوب ان سے فرما دیجئے اطاعت کریں اللہ کی، اطاعت کریں رسول کی۔ ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرما دیا قرآن مجید کے اندر، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی والد ہے تو اپنے بیٹے کو روز یہ بات نہیں کہتا کہ میں نے تجھے بڑی مشکلوں سے پالا ہے اور بڑی مشقت کے ساتھ میں نے تیری روزی کا انتظام کیا ہے، میں نے تجھے کھلایا بھی اچھا ہے، پہنایا بھی اچھا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ یہ بات کہتا ہے جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کہ جب نافرمانی بڑھ جائے تو والد اپنی اولاد سے کہتا ہے، اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، میں نے تیرے لیے بڑی نعمتوں کا انتظام کیا۔ تو گویا یہ بات تب کہی جاتی ہے جب نافرمانی ہو جائے، تو پھر نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ باپ جو اسے نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بات کہتا ہے میں نے بڑی مشکلوں سے پالا، اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ یہ سمجھے کہ جس کی تو نافرمانی جب رہا ہے اس نے تیرے لیے بڑی مشکلیں جھیلی ہیں، تو ٹھیک کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، بہت انعامات کا ذکر فرمایا، ہزاروں نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ بڑی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایسی عطا کی جس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ والد روزانہ نہیں کہتا کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں نے تیری حلال رزق کا انتظام کیا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ نے نعمت کا تو ذکر کیا ہے مگر کسی کے ساتھ احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب جیسی نعمت کا تذکرہ فرمایا تو پھر امتیوں کو پکار کر کہا کہ میں نے جو تجھے اپنا محبوب عطا کیا ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور میرا احسان ہے۔ تو گویا اب بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا۔ اور بڑی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہاں شکر کا ذکر موجود ہے۔
کہ احسان کیا تم پر، کہ ہم نے نعمت عطا کی۔ اور بعض اوقات ہم میں سے بہت سے لوگ بازار سے گزرتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کہ چھوٹا سا کوئی معاملہ آنکھوں سے دیکھا تو ہم نے شکر ادا کر دیا۔ مثال کے طور پہ بازار میں اگر کوئی لنگڑا جا رہا تھا جس کے پاؤں ٹانگیں موجود نہ تھی، صحیح سلامت نہ تھی، تو ہم نے اسے دیکھ کر شکر کہا، لفظ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے ٹانگیں سلامت عطا کی۔ اور بازار سے گزرتے ہوئے انسان اگر نابینا مل جائے تو اسے دیکھ کر انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، مولا مجھے معاف کرنا، استغفر اللہ، شکر ہے مولا تو نے مجھے دیکھنے کی قوت عطا کی۔ اور کبھی کبھی انسان جو ناشکری کرتا ہے تو کسی جھونپڑی کے قریب سے گزرے، وہ شخص جس کے پاس کھانے کو نعمتیں ہیں، گھر موجود ہے، تو وہ جھونپڑی کے قریب سے گزرتا ہے تو پھر شکر کے کلمے ادا کر دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، کچا ہے یا پکا، مگر جھونپڑی تو نہیں ہے، اپنا تو ہے نا۔ تو بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے منہ سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں، تو گویا ہر نعمت پر ہم بعض اوقات شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت مصطفیٰ، کہ رب تعالیٰ نے ہر نعمت پر شکر کا تو حکم فرمایا، مگر جب نعمت مصطفیٰ کا ذکر فرمایا صرف شکر ہی نہیں بلکہ یہ میرا تم پر احسان بھی ہے، میرا تم پر احسان بھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیسی نعمت ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ یہ بطور سزا نہیں ہے بلکہ آپ کی نگاہوں سے واقعات کو گزارنا۔ بنی اسرائیل کی قوم جب کوئی گناہ کرتی تو پھر اس کا حال کیا ہوتا، اور آج ہمارے لیے یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر اگر کسی کا جسم پلید ہو جاتا، ناپاک ہو جاتا، تو اسے کاٹنے کا حکم دیا جاتا۔ اگر کسی کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی اسے کاٹنے کا حکم تھا، دھونے کا حکم نہیں تھا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا اور نبی رحمت علیہ السلام کی وجہ سے فرمایا جب کوئی گندگی لگ جائے جسم پر، ناپاک ہو جائے تو جسم کو دھو لیا تو پاک ہو جاؤ گے، پاک ہو جاؤ۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پچھلی قومیں جب ان پر سزا ہوتی تو یہ طریقہ کار ہوتا، مگر آج ہم پر کوئی ایسی سزا نہیں ہے۔ ناپاک ہوتے ہیں، دھوتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، مگر آج یہ حال ہے ہمارا کہ گرمیوں کے اندر وضو کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی اور سردیوں کے اندر گرم پانی وضو کرنے کے لیے موجود ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ آپ پچھلی امتوں کے احوال پڑھے پتہ چلے کہ ہم لوگ کتنی آسائشوں کے اندر ہیں، کتنی آسانیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام کتنا بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب گندگی لگے تو جسم کو کاٹنا نہیں ہے، کپڑے کو گندگی لگ جائے، ناپاک ہو جائے تو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پانی سے دھو لو تو پاکیزہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح ہم کتنے جرم کرتے ہیں، میں بھی جرم کرتا ہوں، آپ بھی جرم کرتے ہیں، ہم بھی گناہگار لوگ ہیں، مگر ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں آپ۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر میرے جرموں کا علم میرے قریب والے لوگوں کو ہو جائے تو مجھ سے دور ہو جائے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے دور ہو جائے۔ مگر آج ہم لوگ گناہ کرتے ہیں مگر گناہوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھیں، اور آج کے دور کے اندر اگر کسی نے بینک سے زمین کا مطلب معاملہ کیا ہو اور قرض لیا ہو اور پھر وقت ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کی نیلامی کے لیے اس کے گھر پر بینر لگ جائے
تو وہ کتنی شرمندگی محسوس کرتا کہ میری زمین نیلام ہو رہی ہے. اگر یہ غلط طریقے سے سود کے طریقے سے آپ نے یہ معاملہ کیا تو دنیا کے اندر ہم چھوٹی سی ذلت بھی برداشت نہیں کرتے کہ میرا گھر، میرا بنگلہ، میری کوٹھی اور میری حویلی نیلام ہونے والی ہے. میں یہ برداشت نہیں کر رہا. کس لیے؟ کہ بے عزتی ہو رہی ہے کہ میں نے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا. پچھلی امتوں کو آپ دیکھیں اور پڑھیں کہ جب کوئی گناہ کرتے تو صبح لکھ دیا جاتا، صبح اٹھتے تو دروازے پر لکھا ہوتا اس نے زنا کیا. پچھلی امتیں گناہ کرتے تو لکھ دیا جاتا اس نے جھوٹ بولا، اس نے بدکاری کی ہے، اس نے حرام کمایا ہے. تو اس سے بڑا احسان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ آج ہم گناہ کر رہے ہیں مگر رب تعالیٰ نے پردے ڈالے. آج ہماری محبت سلامت ہے، تعلق سلامت ہے تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال ایک دوسرے پر کھل نہیں رہے بلکہ چھپے ہوئے ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہم پر کرم فرمایا. پچھلی امتیں گناہ کرتی تو لکھ دیے جاتے دروازے پر، مگر اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یہ نیت دل میں رکھتا ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں، اگر ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں دیتا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی وہ نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنے پیسے رب کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب لکھ دے گا. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ. پچھلی امتیں گناہ کرتی ہیں لکھ دیے جاتے ہیں، ادھر نیکی کی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتا. تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم کنتم خیر امہ، یہ جو بہترین لقب ہمیں ملا ہے ہم اس کو سجا کے رکھیں، ہم اس کو گلے کا توق بنائیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے. ان کا جذبہ اور ان کی محبت کس قدر بڑی ہوئی اور شوقین تھی، کس قدر انتظار میں تھی. بدر کا موقع ہے، پہلی جنگ ہے. اعلان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ کرنی ہے، کفار کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. اعلان ہوا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جذبہ کس کو کہتے ہیں، پیروی کس کو کہتے ہیں، اطاعت کس کو کہتے ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک بات عرض نہ کرو؟ اور میں ہاں فرماؤ. بولو کیا بولنا چاہتے ہو مقداد؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، جس دن میں آپ کا غلام ہوا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میں انتظار میں تھا کہ کب میں اس بات کا شکر بجا ہوں کہ آپ جیسے نبی ہمیں ملے. کس دن کا، اسی دن کا انتظار تھا کہ وہ دن آئے کہ جس دن اس دین کے لیے جان پیش کرنی پڑے تو میں اپنی جان کو پیش کر کے اسلام کا شکر بجا سکتا. یا رسول اللہ علیہ وسلم اسی دن کا انتظار تھا. مقداد حاضر ہے، مجھے آپ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اپنا غلام بنایا ہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم مقداد جنگ بدر میں جائے گا اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے گا. یہ ہوتی ہے محبت اور اطاعت اور اتباع رسول. یہ صحابی رسول انتظار میں رہتے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم درمیان سے نکل جائیں، ہم بچ جائیں. تو یہ دین اور ایمان. اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ جملہ کہنا تو نہیں چاہیے مگر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ڈرتے ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اس کا لطف اٹھانا چاہیے.
ہم برادریوں کے اندر پڑے ہوئے، اپنے معاملات کے اندر پڑے ہوئے، کوئی شخص پوچھے تو آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو میں اتنی لمبی فہرست القابات کی، اپنے عہدوں کی بنا کے رکھتا ہوں، جب کبھی ضرورت پڑے تو میں بتلاؤں گا میں فلاں جگہ پہ افسر ہوں اور میرا یہ فلاں عہدہ ہے اور میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، میری اتنی جائیداد ہے اور میری ذات جٹ ہے، مغل ہے، کوئی بھی ہے، میں بہت بڑی فہرست رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا واقعہ، اور یہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گورنر تھے، شام کے اندر آپ کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جب نکلتے ہیں مدینے سے تو ایک غلام لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ایسا ایسا تو چلنا، ہم نے کون سا تیزی سے جانا ہے، 2 سواریوں کی ضرورت نہیں، 1 سواری کافی ہے، ایک غلام ہے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم پروٹوکول کے بھی بڑے طلبگار ہیں، وہ دینی معاملہ ہو یا سیاسی لوگ ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں پروٹوکول چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، ہمارے سامنے ایک جمع غفیر ہو تو پھر ہم گفتگو بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غلام دیا، خلیفہ وقت ہے، آپ جا رہے ہیں، معاملہ طے ہوا کہ اتنا سفر آپ کیا کریں گے اور اتنا سفر میں پیدل طے کیا کروں گا۔ جب قریب پہنچے غلام نے عرض کی اے عمر فاروق، اے خلیفۃ المسلمین، سامنے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، اے عمر فاروق باری اگرچہ میرے بیٹھنے کی ہے، آپ سواری پر تشریف فرما تاکہ لوگوں کو پتہ چلے غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جائے۔ وہ غلام خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پھر دوسری بار عرض کی اے عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، آپ سواری پر سوار ہوں، میں مہار پکڑتا ہوں۔ آپ وہ غلام کہتا ہے کہ بس ایک بار کہا تھا، دوسری بار کہا تو پھر کچھ بولے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روب اور دبدبہ تو اتنا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں لوگ بادشاہ کانپا کرتے تھے عمر کے نام سے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کون سی شخصیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف گھورا دیکھ کر گھورا تو غلام کہتا پھر بولے کچھ نہیں، غصہ تھا، چہرے پر جلال تھا، تو کہتا پھر مجھے ہمت نہ ہوئی کہ تیسری بار میں گزارش کروں۔ سعد بن ابی وقاص آگے دیکھ رہے تھے معاملہ، اور بارش ہوئی تھی، پانی بھی کھڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا جوتا اٹھایا اور بغل میں لے لیا کہ خراب نہ ہو جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا، جو وہاں گورنر تھے اس جگہ پر، وہ دوڑے اور بھاگ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ تہمت آپ نے اوپر اٹھا لی اور جوتا بغل میں لیا اور ہاتھ میں مہار پکڑی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے۔ اور یہ طریقہ سیکھا کس سے؟ یہ طریقہ سیکھا کس سے ہے؟ بدر کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، اور ایک اور صحابی ساتھ ہے، 3 صحابہ، 2 صحابہ اور نبی رحمت علیہ السلام، سواری ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ طریقہ سیکھا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری باری اپنی باری پر سواری پر بیٹھتے اور غلام کی باری پر اس کو سواری پر بٹھاتے اور وہ ہاتھ پکڑ کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ طریقہ سیکھا، حضور کے غلام تھے۔ تو اب سعد بن ابی وقاص بھاگے آئے، عرض کی حضور جوتا خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ تہمت بھی نیچے کر لیں اور آپ سواری پر سوار ہو جائے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، استقبال کے لیے جمع غفیر موجود ہے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جلال، غصے سے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے اے سعد، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، تو مجھے نبی کے طریقے سے ہٹانا ہے، جس طریقے پر چل کے عمر کو عزت ملی ہے، عمر اسی طریقے پر چل کے جائے گا، اسی طریقے پر چل کے جائے گا، عمر اپنا طریقہ نہیں بدلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے رہا گئے۔ اور اسی طرح حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس وقت اسلام لائے کہ جب زیادہ لوگ ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کر لوگ کلمہ پڑھتے، اور ابھی علل اعلان لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کیا تھا زیادہ لوگوں نے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری بھی حضور کے غلام ہو، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، باتیں ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، جب لوگوں کو پتا چلا نا تو مسلمان ہو گئے، لوگ بڑا مارے گا۔ اس وقت جو شخص یہ کہہ دیتا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اسے بہت مارا گیا، بہت ہی زیادہ مارتے مکے والے۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، فرمایا ابو ذر باہر جاؤ گے، لوگ تجھے تانے بھی دیں گے، لوگ تجھے برا بلا بھی کہیں گے۔ آج ہم لوگ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں، داڑھی رکھوں گا تو لوگ تانا دیں گے، سنت پہ چلوں گا تو لوگ تانا دیں گے، سنت طریقے سے کھاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے، سر پہ ٹوپی رکھوں گا تو لوگ تانا دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو بھی حضور نے فرمایا، اے ابو ذر لوگ تانا دیں گے، برداشت کر لو گے؟ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم تانے کیا، میری جان بھی لے لے، ابو ذر برداشت کر لے گا، ابو ذر برداشت کر لے گا۔ آج ہم لوگ اسلام سے اس لیے ہٹے کہ میں سنت طریقے سے کھاؤں گا تو لوگ باتیں کریں گے، میں اگر دسترخوان سے چیز اٹھا کے کھاؤں گا تو لوگ کیا کریں گے، اور اگر میں سر میں امامہ رکھوں گا تو لوگ کیا کریں گے، اگر میں سنت رکھوں گا چہرے پر تو لوگ کیا کریں گے، اگر میں نمازی بنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے یہ تانے کبھی جھیل کر تو دیکھو، تمہارے دلوں کو سکون کی طرح ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب باہر نکلے تو ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، صحابی کہنے لگے ابو ذر کلمہ تو پڑھ لیا، وہ لوگوں کو نہ بتانا، لوگ بڑا مارے ہیں، لوگ تانے بھی بڑے دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے میں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ بات کہی ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم تانے جتنے بھی ملے ابو ذر علل اعلان کہے گا میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، علل اعلان کہے گا۔ صحابی نے جب یہ بات کہی تو ابو ذر غفاری مسکرائے اور کہنے لگے مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، اور آپ بازار میں نکلے اور بازار میں نکل کر آپ نے اعلان کیا لوگوں کے سامنے، اے مکے والوں سنو، میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، میں حضور کا غلام ہو گیا، جس نے مارنا ہے جو کرنا ہے کرنا ہے۔ لوگ آگے بڑھے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے مکے، کسی نے تھپڑ، کسی نے کچھ، جو ہاتھ لگا ابو ذر غفاری کو زخمی کر دیا گیا۔ کوئی آگے بڑھ کے کہنے لگا یہ غفاری قبیلے سے ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا قبیلہ مکے والوں پر حملہ کر دے، چھوڑ دو اسے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے جسم سے لہو بہنے لگا، خون نکلا، جسم زخموں سے چھلی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں اسی صحابی سے ملاقات ہوئی، وہ صحابی وہاں ابو ذر غفاری کی حالت کو دیکھنے لگے کہ جسم سارا چھلی ہے، زخمی ہو چکے ہیں، جسم سے لہو بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ آگے بڑھ کے وہ صحابی کہنے لگے ابو ذر میں نے تجھے کہا تھا نا لوگوں کو نہ بتا، لوگ ماریں گے، لوگ ماریں گے، تجھے زخمی کریں گے، دیکھ تیرا حال کیا کر دیا۔ ابو ذر غفاری نے کچھ جملے کہے، ایسے جملے جو انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اے پیارے صحابی، جسم پر جتنے بھی زخم ہیں، دکھنے میں تو تجھے تکلیف لگتی ہوگی، خدا کی عزت کی قسم میرے جسم پر جتنے زیادہ زخم ہوئے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو تسکین بھی اتنی زیادہ عطا فرمائی، میری روح کو تسکین بھی اتنی زیادہ عطا فرمائی۔ تو گویا دین پر چلتے ہوئے اگر مشکلات آئے تو ہمیں اس کام نہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کر دیا گیا اور آپ نے یہ الفاظ کہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ لوگوں کو سکھایا اور دین پر چلنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کی عمر تقریباً 39 سے 40 سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار ہو گئے، زوجہ نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز اتنی دیر حکومت کی مگر رہنے کے لیے ایک مکان بھی نہیں بنایا،
بچوں کے لیے کوئی چھت بھی نہیں بنائی اور اسی طرح زندگی بسر کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ میں نے زندگی کے اندر کوئی مکان نہیں بنایا, چلو ایسا کرو میری ساری اولاد کو بلاؤ. عمر بن عبدالعزیز بیمار ہے, بستر پر آرام فرما ہے, اولاد آ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رو کر کہنے لگے اے میری اولاد مجھے معاف کر دینا, اے میری اولاد مجھے معاف کر دینا, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. بچوں نے کہا ابا جان کس بات کی معافی, کس بات کی آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے. عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ میں شخص بڑا ہی ڈرنے والا, میں بزدل شخص ہوں, میں جہنم کی آگ سے ڈر گیا, اس لیے میں نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا, اس لیے میں نے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہیں بنایا, مجھے معاف کرنا, میں کوئی دولت کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں جا رہا. بچے رو پڑے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگے ابا جان آپ روئے مت اور آپ معافی مت مانگے, آپ کا ڈرنا بھی صحیح تھا, آپ نے خشیت الہی کی وجہ سے, تقویٰ کی وجہ سے دنیا میں جائیداد نہیں بنائی کہ قیامت کے دن عمر بن عبدالعزیز کو حساب نہ دینا پڑے. اور پھر بچوں سے یہ بات کہی, وہ بات کیا تھی؟ فرمایا میں کچھ نہیں بنا سکا, میں بزدل تھا, میں ڈرتا تھا جہنم کی آگ سے, میں ڈرتا تھا روزے محشر سے کہ قیامت کے دن عمر بن عبدالعزیز کو جواب دینا پڑے گا. بچوں نے کہا اے ابا جان آپ بھی بادشاہ تھے, مگر ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے اونچے اور بڑے بڑے مہنگے گھوڑوں پر سواری کرتے دیکھا ہے, مگر خدا کی عزت کی قسم یہ بات آپ کو بتلانا چاہتے ہیں, جب وہ امیر زادے اچھے اچھے قیمتی گھوڑوں پر بازاروں سے گزرتے ہیں اور گزر کر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو غریب لوگ ان کی طرف دیکھ کر ان کو تانا دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں یہ حرام کی کمائی سے بنایا, یہ حرام کی کمائی سے بنایا. مگر میں یہ بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, وہی غریب جو امیر زادوں کے بارے میں اور حرام خور لوگوں کے بارے میں یہ کلمات کہتے ہیں کہ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے والدین نے حرام کھلایا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے, وہی غریب جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے ماتھے جھکتے ہیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کے شہزادے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور ہمارے لیے یہ خوبیاں بیان کرتے ہیں. کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے جس نے ساری زندگی حرام نہیں کمایا, یہ اس کا بیٹا ہے جس نے غریبوں کا خیال رکھا ہے, یہ اس کا بیٹا ہے جو غریبوں کا سہارا بن کے زندگی بسر کرتا رہا. اے ابا جان ان کی دعائیں اور ان کے یہ الفاظ ہمارے دل کو تسلی دیتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے ان کی یہ گواہیاں صرف دنیا میں ہی نہیں, قیامت کے دن بھی عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کے کام آ جائے گی, عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کے کام آ جائے گی. اے پیارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے کہ لوگ ہمارے ماتھے کو چومتے ہوں, ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوں اور لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں اور ہمارے لیے گواہیاں دیتے ہوں. اے ابا جان ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, قیامت کے دن یہی گواہیاں ہم گناہگاروں کے کام آ جائیں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین تبع تابعین جتنے بھی تھے سب کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا. حضرت سلیمان فارسی ایک دن کھانا کھا رہے تھے کہ گورنر تھے, وقت کے گورنر تھے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے دسترخوان پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ سنیں کہ اگر کسی شخص کے کھانا کھاتے ہوئے اس کا کھانا دسترخوان پر گر جائے اور پھر وہ اٹھا کے کھا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا, اس کی بھی بخشش فرما دے گا. حضرت سلیمان فارسی ایک دن کھانا کھا رہے تھے کہ کھانا دسترخوان پر گرا اور آپ نے روٹی کو اٹھایا تو آپ نے منہ میں ڈالی. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اور دائیں بائیں والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے ہٹ کر نہیں بلکہ دنیا کے معاملات کو سامنے رکھتے ہیں.
کہ دنیا ایسے کر رہی ہے تو دنیا ایسے کر رہی ہے. یہ معاملات جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہے. اب حضرت سلیمان فارسی نے وہ لقمہ اٹھا کے کھایا تو تھوڑا سا سالن جو تھا وہ دسترخوان پہ رہ گیا. آپ نے انگلی سے اٹھا کے اس کو بھی کھا لیا. ایک شخص آگے بڑھا اور آپ کے کان میں کہنے لگا اے سلیمان فارسی، اے پیارے صحابی، آپ نے یہ کیا کیا؟ بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے گورنر بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے عہدے داران موجود ہیں دسترخوان پر، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ بات ابھی کان میں کہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی چشمان مقدس سے آنسو نکل پڑے اور آپ نے اپنا سر پہ جو امامت تھا اتار کے رکھ دیا اور اپنے باتوں کو چھو کر کہا اے مجھ سے مخاطب ہونے والے اور میری اصلاح کرنے والے سن، مصطفیٰ کے طریقے پر چل کے میں نے یہ عزت کمائی ہے. حضور کے طریقے پر چل کے، حضور کی سنت پر چل کے میں نے یہ عزت کمائی ہے، مجھے عہدے ملے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے سے. سلیمان تو وہ تھا جو باغ سے کھجوریں اتار کر بازار میں بیچا کرتا تھا، بازار میں بیچا کرتا تھا. تو اگر عہدے ہیں آپ کے پاس تو عہدوں کو نہ دیکھیں بلکہ حضور کے طریقے کو دیکھیں، حضور کی اتباع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی رحمت علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.